جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان۔ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، بلوچستان میں ہم اپنی خواتین کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی خواتین کی حرمت کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً ہر بلوچستان کے یا جتنا بھی ہم پاکستان کی بات کریں، ہر دوسرے تیسرے بندے کے لیے جو ہماری عورت کی حرمت ہے وہ کافی زیادہ میٹر کرتی ہے، اور وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے بھی ہیں۔ لیکن ناظرین، کل کا جو واقعہ نوکنڈی کا ہوا ہے، جو حملہ ہوا ہے، وہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ مطلب ایک دفعہ پھر اسلامی اور بلوچی روایات کو جو ہے بہت بری طرح جو ہے وہ پامال کیا گیا ہے۔ جو فی الحال ہندوستان کے دہشت گرد ہیں، انہوں نے کل نوکنڈی والے حملے میں ایک دفعہ پھر عورت کا استعمال جو ہے وہ کیا ہے۔ ناظرین، زرینہ رفیق بلوچ جو ہے وہ ان کا آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ زرینہ رفیق بلوچ جو ہے، یہ بھی جو اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا، جیسا آپ سب جانتے ہیں BYC کا، ان میں بھی یہ تھیں۔ اور ایمان مزاری کا بھی آپ دیکھ لیں جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، مطلب بڑی ان کی ٹویٹس وغیرہ جو ہیں وہ آتی تو ہیں، لیکن اب ان کی ٹویٹس وغیرہ جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اور جس طرح فی الحال ہندوستان ہماری خواتین کو استعمال کر رہا ہے، ہماری بلوچ جتنی بھی بچیاں ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے، جن کو بلیک میل کر کے، جن کو ہراساں کر کے ان کی ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ نے لازمی خودکش بمبار جو ہے وہ بننا ہے، آپ نے سوسائڈ بامبر بننا ہے، اور آپ نے جا کے پھٹنا ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ ناظرین کل ہب میں بھی ہوا تھا، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ہب میں بھی اس طرح کی کوئی خاتون تھی جہاں پہ BLA والے آئے، ان کو مجبوراً اس چیز پہ اکسا رہے ہیں اور ان کو اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں آ جائیں، آپ BLA میں شمولیت کریں، آپ وجید بریگیڈ میں شمولیت کریں، آپ سوسائڈ بامبر بنیں۔ لیکن جب اس بچی نے انکار کر دیا تھا تو BLA جو ہے فی الحال ہندوستان کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں، انہوں نے ان کو گھر سے اغوا کر لیا تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ بلوچی اور اسلامی روایات کیا ہمیں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم خواتین کا استعمال کریں، اور وہ بھی دہشت گردی کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کل ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے تربت سائٹ پہ۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے ایک ڈگری ہولڈر تھے، آپ کو بتاؤں کہ ساجد احمد نامی شخص تھے، جن کی ٹویوٹا ایکزیو گاڑی تھی، اور اس میں سے کافی بھاری قسم میں اسلحہ جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے۔ خودکش جیکٹس جو تھے وہ برآمد کیے گئے تھے، راکٹ لانچرز اور جتنا بھی میں کہوں کہ بھاری اسلحہ جو تھا وہ برآمد کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ ہماری سیکیورٹی فورسز کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے یہ چیز ریکور کر لی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو بندہ تھا ساجد نامی، کے BYC کے ایک فعال کارکن جو تھا وہ بھی تھا، اور ان کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن تھی BYC کے لیے۔ اور یہ آپ کو بتاؤں ناظرین کہ یہ اسلحہ جو تھا یہ پنجگور سے تربت کی طرف جو تھا وہ منتقل کیا جا رہا تھا، اور باقی جہاں پہ استعمال ہونا تھا انشاءاللہ وہ ہمیں ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بتائیں گے۔ غنی کاکر صاحب جو ہیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ کل سر نوکنڈی والے واقعے پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ جتنی ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے 6 سے زائد کے قریب جو دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک جوان جو تھا وہ بھی شہید ہو گیا، 4 ہمارے زخمی ہو گئے ہیں۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب زرینہ رفیق کوئی خاتون تھی، پہلے BYC کی میں کہوں کہ کارکن بھی رہ چکی ہیں، پروٹیسٹ وغیرہ میں بھی کافی زیادہ نظر جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور اس کے بعد واپس فی الحال ہندوستان کے جتنے دہشت گرد ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر سے خاتون کا استعمال کیا ہے۔ تو آپ ان کی بلوچ کی جو عزت ہوتی ہے یا جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، یہ پامالی پہ آپ کیا کہیں گے، کس طرح پامال کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال کو 2 مختلف زاویے سے چاہوں گا کہ ایڈریس کروں۔ ایک تو اگر آپ پرٹیکولرلی اس ایشو پہ بات کریں کہ یہ جو خواتین کا استحصال ہے وہ کیوں کر رہے ہیں، تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ بلوچستان میں حقوق کے نام پر جاری یہ جو سو کالڈ تحریک ہے، یہ اب ایک استحصالی تحریک بن چکی ہے، کیونکہ یہ دعوے تو یہ کرتے ہیں نا کہ ہم حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنا استحصال خود کر رہے ہیں، یہ اپنے لوگوں کو مروا رہے ہیں، اپنے لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خاتون کا ذکر کیا، زرینہ رفیق کا۔ زرینہ رفیق، دیکھیں ہم ہسٹری میں جائیں، زرینہ رفیق کون ہے؟ زرینہ رفیق جیسی کئی خواتین انہوں نے ان کا جو استحصال ہے وہ کیا ہے۔
یہ کوئی پہلی خاتون نہیں ہے کہ بلوچستان میں خودکش حملے کے لیے استعمال ہوئی ہے. اور اس میں جو نیا ٹرینڈ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حملے پہلے مجید بریگیڈ کرتی تھی, اب BLF نے کرنے شروع کیے ہیں. BLF کے اندر بھی اب یہ جو نیا انہوں نے موومنٹ آرگنائز کیا ہے خودکش حملوں کا, تو اس سے ان کے جو عزائم ہیں وہ مزید کھل کے سامنے آئے ہیں. یہ اپنی خواتین کا استحصال کس طرح کر رہے ہیں, ظاہر یہ ان کے مختلف آپشنز ہیں جن کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. تو اب جو تحقیقات ہوئی ہیں, آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ عدیلہ بلوچ نامی جو خاتون پکڑی گئی تھی, اس نے تحقیقات کے دوران یہ واضح طور پہ انکشاف کیا تھا کہ کس طرح ان خواتین کو بلیک میل کر کے پھر یہ یوٹیلائز کرتے ہیں اس طرح کے عملوں کے لیے. یہ پہلے ان کا طریقہ کار کیا ہے, یہ ان کو خواتین کو پہلے ٹریپ کرتے ہیں. ٹریپنگ ان کی کئی آپشنز ہیں. پہلے یہ لوگوں کو نام نہاد مسنگ پرسنز کے بیانے پر, حقوق کے نام پر ان کا جو نام نہاد ایک بیانیہ ہے, اس کے ذریعے ان کو اپنی ان کی جو گیدرنگز ہیں, جو ان کے سافٹ کارنر کے لوگ ہیں, جو BYC جیسی تحریکیں ہیں جو ان کو حقوق کے نام پہ پہلے آرگنائز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ جو تحریک تھی, انہوں نے اس طرح کی کئی خواتین کو یہ اپنے روڈوں پر لے کر آئے. پھر انہوں نے یہ دعوے کیے کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہم اپنے حقوق کے لیے منظر عام پر آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حقوق ملیں. لیکن حقوق کے لیے جب اقدامات کیے گئے تو ان کا جو بیانیہ تھا وہ ناکام ثابت ہوا. اب انہوں نے اپنے اس بیانیے کو اس کی تصدیق کے لیے میرے خیال میں دیکھیں یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. ان کی ایکسپوجر آپ کے سامنے یہ ہے کہ اب یہ اپنے خواتین کے ننگ و ناموس پر کھیلنا شروع ہوئے. کل آپ دیکھیں کہ اس خاتون کی حالت کیا ہوگی جس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ بکھرے ہوئے پڑے تھے. ہم کیا میسج کنوے کر رہے ہیں دنیا کو؟ کیا ہم اسلامک آئیڈیالوجی کو فالو کر کے یہ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ ایک عام شہری کی قتل جو ہے اس کو کس زاویے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے؟ پوری انسانیت کی قتل سے تعبیر کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اگر کیا گیا ہے تو اس طرح آپ جن لوگوں کو مار رہے ہیں تو آپ تو خود دہشت گرد ہیں. آپ کس طرح انسانیت کے لبادے میں یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے سو کالڈ وکٹمز ہیں دہشت گردی کے؟ دہشت گردی تو آپ پھیلا رہے ہیں. آپ نے خواتین کا استحصال کیا ہے اور یہ خواتین کی نازیبا ویڈیوز بناتے ہیں اور نازیبا ویڈیوز کے ذریعے ان خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے. پھر بلیک میلنگ کے ذریعے ان خواتین کو اس طرح اپنے عزائم کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ یہ دعوے تو کریں, لوگوں کو تو آپ ورغلائیں گے, لوگوں کو تو آپ مس گائڈ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن بلوچستان کے لوگ حقائق جان چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ہم نے صوبے کے مختلف علاقوں میں خواتین کو ایون احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ خواتین نہیں تھی جو BYC جیسی تنظیموں کے پروپیگنڈوں میں آ کر احتجاج کری تھی. یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے ان دہشت گردوں کے خلاف احتجاج کیا جن کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر کے دیگر مردوں کو یہ دہشت گرد تنظیمیں اپنے ذریعے مختلف ٹاؤٹس کے ذریعے یوٹیلائز کر کے پہاڑوں پہ لے کے جاتے ہیں, پھر ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کے افراد کہاں پہ گئے ہیں, اور دعوے یہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو حقوق کے لیے استعمال کیا گیا. یہ کہاں کے حقوق ہے؟ آپ تو اپنے حقوق خود پامال کر رہے ہیں. آپ نے مقامی لوگوں کو ہٹ کیا ہے. اور دوسرا آپ کے سوال کا دوسرا جو پیراگراف ہے وہ یہ ہے, دیکھیں انہوں نے یہ حملہ کیوں کیا ہے. نوکنڈی جو ہے یہ اس آپ کے جو میسو جو وہاں پہ انسٹالیشنز ہیں گولڈ کے اور دیگر جو ہمارے کاپر کی انسٹالیشنز ہیں, وہاں پہ جو اس وقت انویسٹمنٹ چل رہے ہیں, جو پروجیکٹس چل رہے ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ ہمارے سیکیورٹی کا ایک اسٹیبلش کیا گیا تھا. اب انہوں نے اس پہ حملہ کر کے میسج دنیا کو کیا دیا ہے. ان کا میسج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بلوچستان میں آپ یہ جو بین الاقوامی طور پر اہم ترین پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہاں آپ کو سیکیورٹی نہیں مل سکتی, وہ غیر محفوظ ہے, آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھا انہوں نے چائنیز کو پرٹیکولرلی نشانہ بنایا. چائنیز کو نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی کچھ بہت اہم محرکات شامل ہیں. دنیا کی کچھ طاقتیں اس وقت یہ نہیں چاہتی کہ چائنیز جو انویسٹمنٹ ہے وہ بلوچستان میں پرویل کرے, وہ چائنیز انویسٹمنٹ ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ریسنٹلی انہوں نے افغانستان کی صوبہ بدخشاں میں بھی چائنیز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا, وہ وہاں پہ مارے گئے. پھر انہوں نے ایک ڈرون حملے کے ذریعے تاجکستان میں چائنیز کو نشانہ بنایا, اس پر بھی ان کے خلاف بڑی ایک آواز جو ہے منظم طور پہ وہ سامنے آ رہی ہے. اور بلوچستان میں تو چونکہ چائنیز کی انویسٹمنٹ ہے اور یہاں پہ فارن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور تمام تر ان کے نام نہاد دعووں کے ذریعے جو لوگ ہیں وہ حقائق جان رہے ہیں. اسی لیے لوگ بین الاقوامی طور پر ان کے ان دعووں کو مسترد کر کے اس انویسٹمنٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے ان کو تکلیف یہ پہنچ رہی ہے کہ بلوچستان میں تمام تر حربے جو ہے ان کے ناکام کیوں ہو رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ جو حملے شروع کیے, اور کل انہوں نے پنجگور میں بھی ایک حملہ کیا. آپ کو پتہ ہے پنجگور میں بھی ان کے حملے کو ہماری سیکیورٹی جو فورسز ہیں انہوں نے الحمدللہ ناکام بنائے, ان کے وظائف جو وہ ناکام ہوئے. پھر اسی طرح انہوں نے خاران میں بھی حملے کی کوشش کی, وہ بھی ناکام بنائے. پھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے مختلف علاقوں میں ہینڈ گرینیڈس پھینکے ہیں. ان کے جو ہینڈ گرینیڈس پھینکے گئے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ان کے پکڑے گئے. انہوں نے تصدیق کی ہے کہ کس طرح وہ عام لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے عزائم کے لیے. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو نام نہاد تحریک ہے دہشت گردوں کی, یہ قومیت کے لبادے سے بھی اتر چکی ہے. یہ اب اصل عزائم پہ آ چکی ہے. اور اصل عزائم یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ کل نوکنڈی میں یہ حملہ ہوتا ہے, سب سے پہلے
اس کی ذمہ داری ایک انڈین اکاؤنٹ سے اس کی قبول کی جاتی ہے. بالکل. وہی انڈین اکاؤنٹ جس کا براک ڈیجیٹل بار بار ایکسپوز کرتا رہا ہے اس معاملے کو کہ کس طرح یہ کام جو ہے نا ایک پری پلان منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں ہوں گی اور آنے والے دنوں میں کاؤنٹر بھی کیا جائے گا. آپ نے بات کی کہ مطلب فورن جتنی بھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بلوچستان میں ہو رہی ہے, اسپیشلی چاغیے کی اگر ہم بات کریں, چاہے وہ انویسٹمنٹ ریکارڈنگ کے حوالے سے ہیں, کاپر مائنز دس اینڈ دیٹ. تو اس پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ جتنے بھی فتنہ ہندوستان ہے, جتنے بھی فتنہ الخوارج کی دہشت گرد ہے, جس طرح وہ نوجوانوں کی ذہن سازی وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں, تو وہ کتنے حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور ہماری جو اپنی اسٹریٹجی ہے وہ اب کیا ہے, ہم ان کے منصوبے کس طرح ناکام جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. دیکھیں فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے سر میں نے پہلے بھی بات کی, بلوچستان میں جو اس وقت غیر ملکی سرمایہ کاری ہے, اس غیر ملکی سرمایہ کاری کو ایک منظم منصوبے کے تحت وہ ناکام بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصے کے دوران ان کی جو اسٹریٹجی سامنے آئی ہے, خاص کر یہ اس وقت افغانستان کے اندر جو تحریک ایک پنپ رہی ہے, جس طرح طالبان کے خلاف ایک شدید عوامی رد عمل بین الاقوامی طور پر سامنے آ رہا ہے, اور ایون افغانستان کے اندر یہ چیزیں زیادہ اس میں چیزیں آ رہی ہیں, لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں تو امن نہیں لا سکتے, بین الاقوامی جو ممالک ہیں, ہمسائے ممالک ہیں, وہاں پہ جو بدامنی ہے اس میں آپ کا کردار کیوں سامنے آ رہا ہے. پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے حوالے سے یہ دیکھیں بلوچستان ایپی سینٹر بن چکا ہے اس وقت, یہ سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے, اور یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو, کیونکہ بلوچستان میں جب انویسٹمنٹ ہوگی تو بلوچستان کی انویسٹمنٹ کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو جو نا ایک نئے اس میں لے کے جائیں گے, ایک نئے دور میں لے کے جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو باقی مختلف زاویوں سے تو آپ نے کوشش کی ناکام بنانے کی, پاکستان کی سیکورٹی پہ آپ حملہ ہوئے, پاکستان کے دیگر معاملات پر آپ نے اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے حملے کیے, لیکن الحمدللہ ہماری افواج پاکستان نے ان کے تمام جو حملے وہ ناکام بنائے. اب انہوں نے بلوچستان میں جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کو ڈائریکٹلی ہٹ کرنا اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا جو ہے یہاں پہ سرمایہ کاری نہ کرے, اور جو حکومت ہے, چائنیز حکومت نے بڑی رسپانسبلٹی کا اور میرے خیال میں ذمہ داری کا ایک جو عنصر ہے وہ عملی کردار سے پروو بھی کیا ہے. چائنا نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. چائنا یہ کہتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائے. کبھی یہ چائنیز انسٹالیشنز پہ حملہ ہوتے ہیں, کبھی یہ چائنیز شہریوں پہ حملہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا انہوں نے گزشتہ 2-2.5 سالوں کے دوران آپ دیکھیں کتنے حملے انہوں نے اس طرح کے کیے ہیں جس میں انہوں نے ہدف بنایا باقاعدہ چائنیز کو. تو بلوچستان میں چونکہ چائنیز کی بڑی انویسٹمنٹ ہے, اس لیے ان کے جو اکا ہیں انہوں نے ان کو یہ بتا رکھا ہے کہ آپ چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے, چائنا کا جو رائزنگ انفلوئنس ہے بلوچستان میں, اس کو آپ ختم کریں, کیونکہ چائنا کے جو رائولز ہیں, جو چائنیز کے رائولز ہیں, وہ اس پورے ریجن میں ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کی جو انفلوئنس ہے وہ اس خطے سے ختم کی جائے. افغانستان کے اندر بھی اگر چائنا پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے چائنیز انسٹالیشنز پہ, وہ اسی کا ایک تسلسل ہے, اس کی کڑی ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک اور بات کی آپ کے سوال سے, اس میں اس کو چاہوں گا کہ اس پیراہے میں بھی آپ کو جواب دوں کہ دیکھیں ہمارے بلوچستان کے اندر ان کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ یہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کبھی یہ حملے کرتے ہیں, کبھی یہ مختلف زاویوں سے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. بلوچستان کے اندر ہماری یوتھ کو جس طرح انہوں نے خصوصی طور پر نشانہ بنایا ہے, ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ بلوچستان میں پشتون اور جو بلوچ ہمارے جوان ہیں, جو ہماری یوتھ ہے, جو اسٹڈی کر رہی ہے, جو مختلف تعلیمی اداروں سے ان کی وابستگی ہے, یہ ان کو اپنے اسٹڈی سرکلز کے اندر اپنے ان کے ٹاؤٹس جو ہیں, ان کے سہولت کار جو ہیں, ان کے ذریعے اپنے اس میں تحریکوں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو پشتون نوجوان ہیں, ہماری پشتون جو یوتھ ہے, ان کو اسلام کے نام پر ورغلا کر ان کے اپنے نظریات کے لیے فتنہ الخوارج استعمال کر رہی ہے. مختلف لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پشین میں, قلعہ عبداللہ میں, ژوب میں, قلعہ سیف اللہ میں, مختلف دیگر علاقوں میں انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش بھی کی. کچھ لوگ مارے بھی گئے. پھر یہ لوگ وہاں پہ گئے, پھر انہوں نے افغانستان میں ان کو باقاعدہ تربیت بھی دلوائی, لیکن ان کے مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. بلوچستان کے اندر انہوں نے ہماری جو بلوچ یوتھ ہے اس کو خاص کر انہوں نے ٹارگٹ اس لیے بنایا ہے کیونکہ یہ پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں باقی لوگوں کو تو وہ جو ہماری جو میچور پاپولیشن ہے وہ تو ان کے نظریات سے واقف ہو چکی ہے نا, وہ تو یہ جانتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پراکسیز ہیں, یہ حقیقی معنوں میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے آپ کی ترقی کے لیے, آپ کی فیوچر کے لیے. تو اسی لیے اپنے آپ کو یہ لوگ اپنے جو نظریات ہیں ان کے لیے یہ ہماری جو یوتھ ہے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح بتایا کہ وہ جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ پکڑا گیا ہے, کوالیفائڈ ڈگری ہولڈر ہے, تو یہ اس طرح کا معاملہ یہ پہلی بار تو سامنے نہیں ہے. یہ جو عثمان قاضی جو تھا, بالکل یہ کویشچن میں آپ سے لاسٹ جو ہے وہ کرنا چاہوں گی, اگر آپ ہمارے ناظرین کو شارٹلی تھوڑا سا بتا دیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کوادر چیک پوسٹ پہ ایک ایگزیکٹو گارڈی تھی, ٹھیک ہے, اور ساجد نامی, یہ بھی وہی جو عثمان قاضی تھے جو پکڑے گئے تھے, وہ بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز سے جو تھے وہ پڑھے ہوئے تھے, ہولڈر تھے, ان کے ڈگری ہولڈر تھے, پروفیسر تھے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب اس طرح کے نوجوان جب نکل رہے ہیں وہاں سے اسلحہ جو ہے وہ فراہم بھی کر رہے ہیں, منتقل بھی کر رہے ہیں, پہنچا
بھی رہے ہیں, ان سے خود کے جیکٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں, تو یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہم نے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں اس معاملے پہ پرسائسلی بات بھی کی تھی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو سو کالڈ ان کے حقوق کے چیمپئنز ہیں, جو انسانی حقوق کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں نا, انہوں نے یہاں پہ ایمان مظاہری جیسے ٹھاؤٹس کے ذریعے انہوں نے جو پروپیگنڈے کیے ہیں حقوق کے نام پہ, آپ نے دیکھا کہ BYC کا روز اول سے جو بیانیہ ہے وہ تضادات کا شکار رہا. وہ تضادات کیا ہیں؟ یہ ان کے کال افیئر میں سب سے پہلے جو ہے تضاد سامنے آئے. اسی تضاد کی وجہ سے ان پہ سوالات اٹھے ہیں. اب آپ نے جس اسٹوڈنٹ کی بات کی, یہ ان BYC کی تحریک کا ایک فعال رکن تھا. یہ ان کی گیدرنگز میں باقاعدہ شرکت کرتا رہا ہے. پھر اس بندے نے نہ صرف شرکت کی بلکہ یہ جو ان کے پمفلیٹس یہ بناتے تھے بلوچ راجی مچی کے نام سے, جو ان کی ایک گیدرنگ تھی گوادر میں, اس کے جو پمفلیٹ تقسیم کیے گئے تھے وہ بھی اس نے تقسیم کیے تھے اسلام آباد کے اندر. اسی اسلامک یونیورسٹی کے اندر اس کا جو کردار ثابت ہوا تھا, اس میں بھی دیکھیں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نظر میں نہیں ہے اور یہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائیں گے. اس طرح کے کردار جو سامنے آ رہے ہیں, یہ اس طرح نہیں کہ پہلے دن پکڑے گئے ہیں, ان کے پیچھے انفارمیشن ہوتی ہے کہ چیزیں ساری سامنے آ رہی. یہ تو کل جس طرح وہ پکڑے گئے ہیں اس سے ابھی چیزیں سامنے آئی ہیں, تو کوشش یہ کر رہے تھے نا کہ اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے اسلحہ ڈیلیور کریں گے. ظاہر ہے اپنے کور میں تو کچھ کریں گے نا کام, تو یہ اسی کور کا ایک تسلسل ہے. اور انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی کوششیں کی, اور یہ اسلحہ وہاں پہ کس کو تقسیم کر رہے تھے یہ بھی ایک سوال ہے. ظاہر ہے وہ اسلحہ اپنے ان سہولت کاروں کو دینا چاہ رہے ہوں گے جن کو وہ پھر یوٹیلائز کرتے, پھر دعوے وہاں سے نیو دہلی سے لوگ قبول کرتے کہ جی ہم نے فلانے جگہ پہ حملہ کیا ہے. تو یہ ان کی ڈلیوری کا پروسیس ہے. اور زیراب کے حوالے سے ہم نے آپ سے پہلے بھی شاید بات کی تھی, اس میں بھی ہم نے یہ بات واضح طور پہ ایکسپوز کی کہ کس طرح زیراب نامی ان کا دہشت گردوں کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ لوگوں کو ٹریپ کس طرح کرتا ہے, ان کی ٹریپنگ کے بعد لوگوں سے کس طرح ڈلیوری کرائی جاتی ہے, یہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے. تو اب جب انویسٹیگیشنز ہوگی انشاءاللہ مزید چیزیں بالکل کر سامنے آئیں گی, اور ان کا جو پورا نیٹ ورک ہے یہ انشاءاللہ بسٹ ہوگا, یہ اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں, غنی کاکڑ صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے, اور بڑی کھل کر انہوں نے باتیں جو ہیں وہ کی ہیں کہ کیسے فتنہ الہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ BYC کی شکل میں, یا پھر یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں BYC کی, ان کی شکل میں جو ہے وہ اسلحے کی فراہمی جو ہے وہ کرتے ہیں, اور وہی اسلحہ جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے, کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کہاں پہ استعمال ہوتا ہے, یہ بھی غنی کاکڑ صاحب نے بخوبی ہمیں فرمایا کہ ان کے اکاؤنٹس کی, اگر ہم ہندوستان کے اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں سے جو ان کے آقا جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو ان کو بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کو فرمان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں, ایسے کر دیں, ویسے کر دیں, تو ان سے پہلے وہ اس چیز کو جو ہے وہ بیان بنا لیتے ہیں, دے دیتے ہیں کہ یہ والا واقعہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو ہم سب اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ جتنے بھی فضل ہندوستان کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ سے بلوچستان کے معصوم لوگوں کو ہی نشانہ بنایا ہے. انہوں نے بلوچستان کی جو معصوم بچیاں ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کو استعمال کر کے, ان کو بلیک میل کر کے, ان کی ویڈیوز کی دھمکی دے کے ان کو سوسائڈ بامرز بناتے تھے. تو اصل میں جو یہ جو ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ اصل میں آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہوتے, یہ اس طرح کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بلیک میلنگ کر کے لوگوں کو استعمال کر کے ان کو جو ہے وہ اکساتے ہیں اور ان کو سوسائڈ بامرز بناتے ہیں. یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہوتی. آزادی کی جنگ اگر آپ نے لڑنی ہے تو آپ آ کے ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں سے لڑیں, آپ FC سے لڑیں, آپ ہمارے اداروں سے لڑیں. آپ کیا مطلب خواتین کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں نا خواتین کے ہی کندھوں پہ بندوق رکھ کے جو ہے وہ یہ لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. ایون اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, پھر روایات کی اگر ہم بات کرتے ہیں, چاہے وہ بلوچ روایات کی بات کریں, چاہے وہ پشتون روایات کی بات کریں, تو یہ چیز کبھی بھی میں کہوں کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ ایک خاتون کو آگے کر کے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کاروائیاں کروائیں. میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کی جتنی بھی خواتین ہیں یا جتنے بھی ہمارے لوگ, ان کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ فتنہ ہندوستان, چاہے وہ BLA ہے, BLF ہے, یہ جتنی بھی ان کی کالعدم تنظیمیں ہیں, وہ کس طرح خواتین کو استعمال کر رہی ہیں. تو آپ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ محتاط رہیے. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.